اور جس نے نماز کو ضائع کیا تو وہ دوسرے کاموں کو زیادہ ضائع کرے گا. جس کی نماز غلط ہوئی، ضائع ہوئی، صحیح طریقے سے ادا نہ ہوئی، صحیح وقت پر ادا نہ ہوئی، تو اس نے ضائع کیا نماز کو. تو جو نماز کو ضائع کرے گا وہ اس کے دوسرے کام اور زیادہ برباد ہوں گے اور زیادہ تباہ ہوں گے. اتنی بحیثیت امیر المومنین اپنے تمام گورنروں کو یہ پروانہ جاری فرمایا. تو اس لیے ہماری زندگی کا بھی اگر دیکھا جائے تو سب سے اہم کام نماز ہے اور اس کو درست کرنے کی فکر ہے. تو اس لیے حضرت والا کے کچھ ارشادات جو یہاں پر نماز سے متعلق ہیں وہ میں رفتہ رفتہ انشاءاللہ آپ کے سامنے پڑھوں گا اور اس کی کچھ تشریح عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تبارک و تعالی ان کو ہمارے لیے نافع بنائے اور ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. تو پہلے فرمایا کہ جماعت میں نیک بھی ہوتے ہیں، ان کی نماز غالباً قبول ہوگی اور بروں کی نماز بھی، کیونکہ نیکوں کے ساتھ ہے اس واسطے وہ بھی قبول ہو جائے گی. اس کی ایک فقہی نظیر ہے، وہ یہ کہ اگر متعدد اشیاء ایک سودے سے خریدی جائیں تو یا سب واپس کی جاتی ہیں یا سب رکھی جاتی ہیں، اور جو ہر ایک کا الگ الگ سودا ہوتا ہے تو جس میں عیب ہو اس کو واپس کر سکتے ہیں. بس اللہ تعالیٰ بھی بندوں سے یہی معاملہ کرتا ہے، اسی لیے جماعت مشروع فرمائی، کیونکہ یہ تو مستبعد ہے کہ سب کی نمازیں واپس فرما دیں تو سبھی قبول فرما لیں گے. البتہ اس میں ایک شبہ یہ رہ گیا کہ جماعت تو صرف فرضوں کے ساتھ مخصوص ہے، وہ تو اس جماعت کے ذریعے سے قبول ہو گئی مگر سنتیں باقی رہ گئی. اس کا جواب یہ ہے کہ تابع ہمیشہ اپنے متبوع کے حکم میں ہوا کرتا ہے. سنتیں تابع ہیں فرضوں کی، وہ بھی فرضوں کے ساتھ قبول ہو جائیں گی. جیسے کوئی شخص گائے بھینس خریدے تو اس کے رسے وغیرہ بھی گو وہ کیسے ہی بوسیدہ ہوں لے لیتا ہے. غرض انضمام اور اقتران کے یہ فوائد ہیں. اسی طرح اگر کوئی شخص اعمال دنیا میں بھی نیت خیر رکھے گا تو اس کو ضرور ثواب ملے گا. یہ جماعت سے نماز پڑھنے کی حضرت والا نے اس میں ایک عجیب حکمت بیان فرمائی ہے، اور یہ در حقیقت بسا اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی نماز تو فرض ہے، پڑھ لیں گے، گھر میں پڑھ لی، بغیر جماعت کے پڑھ لی. حالانکہ بغیر جماعت کے جو نماز ہوتی ہے اس کو فقہائے کرام نے ادائے قاصر قرار دیا ہے، وہ ادھوری ہے، نامکمل ہے. صحیح نماز وہ ہے جو مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کی جائے، وہ ہے ادائے کامل. اور اس کی فضیلت بھی بڑی بیان فرمائی گئی ہے کہ اگر تنہا نماز پڑھے آدمی تو اس کے مقابلے میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا 27 گنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے. یہ تو حدیث میں صراحت آئی ہے. لیکن حضرت نے یہاں ایک عجیب عارفانہ بات فرمائی ہے، حکیمانہ، کہ اس کی جماعت کی جو مردوں کے لیے اہمیت رکھی گئی ہے وہ اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ جب جماعت سے آدمی نماز پڑھتا ہے تو بہت سے پڑھنے والے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. نیک لوگ بھی ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، متقی پرہیزگار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب ہوتے ہیں. تو اگر ایک آدمی بھی کوئی ایسا ہے جماعت میں تو کچھ بعید نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک آدمی کے طفیل میں سب کی نماز قبول فرما لے. جب اس کی قبول فرما لی تو اوروں کی بھی قبول فرما لے.
تو کچھ نہ کچھ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اتنی بڑی جماعت میں جو نماز پڑھ رہے ہیں تو کوئی بھی ایسا نہ ہو جو اللہ تبارک و تعالی کے ہاں مقبول ہو. تو کسی ایک بندے کی نماز کی وجہ سے بعض اوقات باقی سے لوگوں کی بھی نمازیں اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں. اب ہم گئے گناہ گار، خطا کار، غافل، بے توجہ، لیکن ہماری نماز تو اس لائق نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوتی، لیکن کوئی اللہ کے بندے ایسے تھے نماز کے اندر، جماعت کے اندر شامل، کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی نماز تو قبول کرنی ہی تھی. تو جب وہ قبول کی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ بات بعید ہے کہ وہ کچھ کی قبول کر لیں اور کچھ کو واپس کر دیں. اس لیے امید یہ ہے کہ انشاءاللہ سبھی کی قبول ہو جائے.